اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 کل ہم نے 2 لائنیں پڑھی ہیں، اور آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدے کا سبق نمبر 1 مکمل کرنے والے ہیں۔ حرف بحرف اس کو سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تختی نمبر 1 حروف مفردات کہلاتی ہے۔ نورانی قاعدے کی پہلی تختی کے تمام الفاظ آپس میں جدا جدا ہیں۔ الف ہے، با ہے، تا ہے، ثا ہے، تمام حروف جدا جدا ہیں، اسی لیے اس کا نام ہے مفردات۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الف، الف، با، با، تا، تا۔ زبان کے نوک دانتوں سے باہر نکال کر نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کی آواز کے۔ ثا، ثا، جیم، جیم، ہا۔ حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے نکالنا ہے زور لگا کر۔ ہا، ہا۔ یہ حرف بھی گلے سے نکلے گا زور لگاتے ہوئے، جس طرح ہم گلا صاف کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ خا، خا، دال، دال، ذال۔ سا کی طرح اس میں بھی زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکال کر نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ذال، ذال۔ را، موٹا حروف ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ را، را۔ اگلے حرف دیکھیں، کل ہم نے یہ 2 لائنیں پڑھ لی تھیں، اور آج کا سبق یہاں سے ہے۔ اصل میں یہاں سے آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، دونوں دانت آپس میں ملائیں گے، یعنی پیستے ہوئے دانتوں کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ زا، زا، زا۔ اس حرف میں سیٹی کی آواز نکالی جائے گی۔ سین، سین۔ دیکھیں سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے۔ سین۔ اگلا حرف سیم اس کی طرح ہے، لیکن اس میں 3 نقطے ہیں، تو اس میں ہم نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی۔ شین، شین، شین۔ اگلا حرف صاد ہے، اس میں بھی سیٹی کی آواز نکالی جاتی ہے، لیکن سین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی باریکی کے ساتھ، اور صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ موٹے حروف میں سے ہے۔ صاد، صاد، صاد۔ اگلا حرف دیکھیں، اس کا مخرج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کی ادائیگی مشکل رہتی ہے سب کے لیے۔ دیکھیں زبان کی دائیں طرف یا بائیں طرف، زبان کی جو دائیں طرف ہے اندر سے، یا بائیں طرف، وہ آپ نے سائیڈوں میں لگانی ہے۔ زبان کی دائیں طرف کو منہ کے دائیں طرف لگائیں، یا پھر زبان کی الٹی سائیڈ جو ہے بائیں طرف کو منہ کے اندر سے بائیں طرف لگائیں اوپر کی طرف، اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ضاد، ضاد، ضاد۔
دیکھیں میں زبان کی جو رائٹ سائڈ ہے دائیں طرف اس کو میں نے لگایا، منہ کے اندر اوپر کی سائڈ دائیں طرف میں نے اس کو لگا کر یہ حرف ادا کیا ہے۔ آگے دیکھیں اگلی لائن میں، یہ موٹے حروف میں سے ہیں دونوں، تو زبان اندر لگے گی تالو کے ساتھ، تو اس کو باریک نہیں پڑھنا، تا نہیں پڑھنا، تا تو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، یہاں ہم نے پڑھنا ہے تو، اور اسی کی طرح ہے لیکن اس پر یہ ڈاٹ ہے، نقطہ ہے، تو اس کو ہم نے زبان اوپر لگائیں گے، جو اس کی زبان کی نوک ہے، اوپر کے جو دانت ہیں اندر کی سائڈ سامنے والے، ان کو زبان کی نوک جو ہے ٹچ ہوگی، پھر ہم نے آواز نکالنی ہے، عین۔ جس طرح ہا کو گلے سے نکالا جاتا ہے اسی طریقے سے عین کو بھی گلے سے نکالنا ہے، صاف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تجوید جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت تو اس میں یہ ہا اور عین یہ بہت ہی بنیادی ہیں، اگر یہ نہیں آئے تو تجوید اچھی نہیں بن سکتی، اس لیے آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ یہ حروف ہمارے اچھے طریقے سے ادا ہوں۔ عین، عین، گلے پر زور لگائیں، جس طرح انسان گلا صاف کرتا ہے، کھانستا ہے، اس طریقے پر آپ بھرپور کوشش کریں۔ عین، 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 موٹے حروف میں سے ہے، اس کی جگہ آپ نے گاف نہیں پڑھنا، بہت سارے گاف پڑھتے ہیں گین، حالانکہ گاف کا جو حرف ہے وہ عربی میں نہیں ہے، تو یہاں ہم نے اس کو موٹا کر کے گلے سے نکالنا ہے، عین، 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 فا، فا۔ اوپر کے جو دانت ہیں یہ نچلے ہونٹ سے ٹچ ہوں گے، نہیں، نچلا ہونٹ جو ہے اوپر کے دانت سے سیم اسی طرح ٹھیک ہے، اوپر کے دانت جو ہیں نچلے ہونٹ سے ٹچ ہوئے، فا، فا، فا۔ یہ نقطے والی قاف جو ہے بڑی قاف ہے، موٹے حروف میں سے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف۔ یہ جو زبان کا اندر کا قلقلہ ہے یعنی جو ہے قوہ ہے، یعنی اندر سے جو چمڑی ہوتی ہے منہ کے اندر، وہاں سے ہم نے یہ نکالنا ہے، قاف، قاف، قاف۔ یہ بھی کاف ہے لیکن یہ باریک کاف ہے، اس کو ہم نے پتلا کر کے پڑھنا ہے، کاف، کاف، کاف۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو پتلا کریں تو بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں قوف، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں کیف، نیچے کی طرف نہیں لے جائیں، کیف نہیں ہے بلکہ یہ لکھا ہے دیکھیں کاف، کاف۔ آگے لام ہے، اس کو ہم نے کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے، لام، 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 میم۔ جس طرح با پر ہم نے دونوں ہونٹ ملائے تھے آپس میں، اسی طریقے سے میم پر بھی ہم نے دونوں ہونٹ آپس میں ملانے ہیں، میم۔ پہلے ملیں گے الفاظ یہ ہونٹ، پھر جدا ہو جائیں گے، میم، میم، میم۔ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، نون، نون، نون۔ اس میں ہم نے ہونٹوں کو گول کر کے واو کو ادا کرنا ہے، واو۔ ہونٹ گول کریں، پھر اس کے بعد آواز نکالیں، واو، واو۔ بغیر ہونٹ کیا اگر آپ پڑھیں گے تو آواز ہوگی وا، وا نہیں کرنا، وا، وا، ٹھیک ہے، ہونٹ گول کریں، واو،
یہ چشمے والی ہا کہلاتی ہے. اوپر ہم نے ہا کو پڑھا وہ حروف حلقی ہے یعنی حلق سے نکلے گی. یہ بھی حروف حلقی ہے حلق سے نکلتا ہے, لیکن اس میں ہم نے طریقہ یہ کرنا ہے کہ زیادہ زور نہیں لگانا, صرف ہوا نکالنی ہے منہ سے. ہا ہا حمزہ حمزہ یا 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 یا. یہ تھے عربک الفابیٹس حروف تہجی. قرآن مجید سیکھنے کے لیے ان تمام الفاظ کی پریکٹس کرنا ضروری ہے, مشق کرنا ضروری ہے. آج کی یہ تختی مکمل ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دو باتیں اور بتا دوں کہ ان میں دیکھیں کچھ سیٹی والے حروف ہیں, جیسے کہ سین صاد. یہ سیٹی والے حروف ہوتے ہیں, ان میں سیٹی نکالی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کچھ موٹے حروف ہیں جیسے کہ صاد ضاد طا ظا قاف اور اوپر را, یہ موٹے حروف کہلاتے ہیں. ایک بڑی قاف ہے, اس کو موٹا کریں گے, اس کو پتلا پڑھنا ہے. قاف کاف. جو بچے ہیں اگر ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو بچوں سے کس طرح پوچھنا ہے, آپ نے بیچ بیچ میں سے پوچھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ الفاظ کی شناخت ہوئی ہے یا نہیں, یعنی صرف رٹا لگا ہوا ہے یا الفاظ کو پہچانا بھی ہے. تو بیچ بیچ میں سے پوچھ لیں, جیسے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے, آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا یہ ہے سین. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا یہ ہے فا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا یہ لام. تو جو بچے ہیں ان سے یہاں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں الٹا, یعنی یہاں سے اوپر کی طرف پڑھنا ہے. یا نون فا ضاد. پھر یہاں سے آپ نے اوپر کی طرف پڑھنا ہے حمزہ لام عین شین. اور سب سے بنیادی بات کہ اس الفابیٹس کو یاد کرنا ہے اورل, بالکل فر بچے سنائیں, الف با تا ثا بالکل یاد. جس طرح ہم اے بی سی ڈی سناتے ہیں, ہر چھوٹا بچہ اے بی سی ڈی یاد رکھتا ہے, تو اسی طریقے سے قرآن مجید سے محبت کی یہی تقاضا ہے کہ ہم اس الف با تا ثا کو بھی اپنے بچوں کو یاد کروائیں, بالکل اورل ہو ان کو یاد, وہ یاد سنا دیں. آخری بات آپ کو بتا دوں کہ ان سے آپ نے ڈاٹس بھی پوچھنے ہیں, نقطے بھی پوچھنے ہیں کہ کون سے حرف پر کتنے نقطے ہیں. آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ عین پر کتنے نقطے ہیں, وہ بتائیں گے کہ نہیں عین خالی ہے. اچھا اوکے ہو گیا. اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے کہ میم پر کتنے نقطے ہیں, وہ بولیں گے نہیں. تو اگر وہ آپ نے ان سے پوچھا کہ نون پر کتنے نقطے ہیں تو وہ کہیں گے ایک. تو آپ نے پوچھنا ہے وہ کہاں پر ہے, یہ بھی پوچھنا ہے کہ نقطہ کہاں پر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بھی یاد کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دینی ہے. یہ پہلی تختی اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت میں کوئی پریشانی نہ ہو. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا. جس نے سبق سنانا ہو میرے واٹس اپ نمبر پر سنائے, کل بھی بہت سارے بچوں نے سنایا ہے. واٹس اپ نمبر پہ آپ وائس کر دیں, میں آپ کا سبق سن لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور کل کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 2 مرکبات شروع کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.